بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعہ۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ کسی شخص نے تنہا نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد جماعت کو پاتا ہے تو اب کیا کرے گا؟ کیا جماعت کے اندر نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے تو کون کون سی نمازیں ہیں جن کے اندر شریک ہو سکتا ہے اور کون کون سی نمازیں ہیں جن کے اندر شریک نہیں ہو سکتا؟ اس باب کے اندر ہم یہ بیان کریں گے۔ اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھ چکا ہے اور اس کے بعد جماعت پاتا ہے تو اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ کیا نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے یا نہیں، اور پھر شریک اگر ہو سکتا ہے تو کون کون سی نمازوں کے اندر شریک ہو سکتا ہے اور کون سی نمازوں کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ احناف کے ہاں اگر کوئی بندہ فرض نماز اکیلے پڑھ چکا ہے تو فقط دو نمازوں کے اندر نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے، ظہر اور عشاء۔ اگر کوئی بندہ فرض تنہا پڑھ چکا ہے، نماز تنہا پڑھ چکا ہے، اب نفل کے طور پر امام کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے تو فقط ظہر اور عشاء کی نماز کے اندر نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے، باقی نمازوں کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کہ فجر کی نماز جب تنہا پڑھ چکا ہے، اب نفل کے طور پر اگر شریک ہوگا تو فجر کی نماز کے بعد یہ نفل پڑھ رہا ہے اور فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا منع ہے، تو اس وجہ سے ان دو نمازوں کے اندر نفل کے طور پر شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز کے اندر بھی نفل کے طور پر شریک نہیں ہو سکتا، چونکہ امام 3 رکعتیں پڑھائے گا اور اگر یہ نفل کے طور پر شریک ہو تو 3 نفل پڑھنے پڑیں گے، اور نفل جو ہوتا ہے وہ جفت ہوتے ہیں، طاق نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے مغرب کی نماز کے اندر بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ فقط 2 نمازیں ہیں، اگر وہ تنہا پڑھ چکا ہے تو نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے، وہ ظہر اور عشاء کی نماز ہے۔ جبکہ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری نمازوں کے اندر نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے، اور ان کی دلیل اس باب کے اندر آنے والی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر، چاہے صبح ہو، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی نماز بھی ہے، اگر وہ تنہا نماز پڑھ چکا ہے، اب اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کو نفل کے طور پر جماعت کے اندر شریک ہو جانا چاہیے۔ سارے کے سارے ائمہ فرماتے ہیں ہر نماز کے اندر شریک ہو سکتا ہے۔ احناف کے ہاں فقط 2 نمازوں کے اندر شریک ہو سکتا ہے، ظہر اور عشاء، اور باقی ائمہ کے ہاں ہر نماز کے اندر شریک ہو سکتا ہے، لیکن امام مالک جو ہے مغرب کا استثناء کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مغرب کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، اب اگر نفل کے طور پر شریک ہوگا تو یہ طاق رکھتے ہو جائیں گی، 3 رکعتیں ہو جائے گی، اور نفل جو ہوتا ہے وہ طاق نہیں ہوتا بلکہ جفت ہوتے ہیں، تو لہٰذا مغرب کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں مغرب کے اندر بھی شریک ہو سکتا ہے، اور اب نفل طاق جائز نہیں ہے، تو لہٰذا جب امام سلام پھیر دے گا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت مزید پڑھ لے گا تو یہ نفل کی جفت رکعتیں ہو جائیں گی۔ اب جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے جو اس باب کے اندر حدیث آئی ہے کہ جابر بن یزید بن اسود اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں، اور ان کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور فجر کی نماز مسجد خیف جو منا کے اندر مشہور مسجد ہے، اس مسجد کے اندر فجر کی نماز میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور پھر صحابہ کرام کی جانب رخ مبارک فرمایا، اور دیکھا کہ 2 شخص پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے اندر وہ شریک نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلایا جائے میرے پاس، ان کو بلایا گیا، ان کے کندھے کانپ رہے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہشت کی بنا پر، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اپنی منزلوں کے اندر نماز پڑھ چکے تھے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، جب کبھی تم تنہا نماز پڑھ چکو پھر جماعت کھڑی ہو جائے تو نفل کے طور پر شریک ہو جاؤ، اور فرمایا کہ یہ جو نفل کے طور پر تم شریک ہوگے یہ تمہاری نماز نفل ہو جائے گی۔
اب اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، جمہور فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ جب تم تنہا نماز پڑھ چکو پھر جماعت کو پاؤ تو فرمایا جماعت کے اندر شریک ہو جاؤ، اور یہ جماعت کے اندر تمہارا شریک ہونا اور یہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نفل ہو جائیں گے۔ جبکہ احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ جو منع والی روایت ہے یہ انتہائی قوی ہے بنسبت اس روایت کے جو اس باب کے اندر آ رہی ہے۔ اس روایت کے بنسبت منع والی روایت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے بعد اور عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا وہ روایت انتہائی قوی ہے، حتیٰ کہ اس کے سلسلہ میں محدثین کرام نے فرمایا کہ وہ متواتر ہے۔ جب اس طرح کی قوی روایت ہے کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا، تو لہٰذا اس روایت کے قوی ہونے کی بنا پر اس کو ترجیح دیں گے۔ لہٰذا صبح کی نماز اور عصر کی نماز اگر کوئی بندہ تنہا پڑھ چکا ہے تو اب نفل کے طور پر شریک نہیں ہو سکتا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور مغرب کے اندر بھی شریک نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ اس کی رکعتیں طاق ہیں اور نفل طاق نہیں ہوتے۔ اور دوسری دلیل احناف کی یہ ہے کہ صبح اور عصر اور مغرب کے اندر اگر تنہا پڑھ چکا ہے تو نفل کے طور پر شریک نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ روایت جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھنے، یہ مانع ہے، اور دوسری روایت اجازت دینے والی ہے، اور اصول اور ضابطہ ہے کہ مانع مقدم ہوتا ہے، تو لہٰذا صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے اندر نفل کے طور پر شریک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک خاص روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیت فی اہلک ثم ادرکت الصلاۃ فصلها الا الفجر والمغرب او کما قال، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے اہل و عیال کے اندر نماز پڑھ چکو پھر جماعت کو پاؤ تو فصلھا، فرمایا امام کے ساتھ بھی پڑھ لو، نفل کے طور پر شریک ہو جاؤ، الا الفجر والمغرب، سوائے فجر اور مغرب کے۔ ان دو نمازوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نفل کے طور پر ان دو نمازوں کے اندر شامل نہیں ہونا۔ اب جو ممانعت کی وجہ فجر کی ہے وہ علت عصر کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو لہٰذا تین نمازیں امام کے ساتھ نفل کے طور پر شریک نہیں ہو سکتا، یہ احناف کے دلائل ہیں۔ جبکہ دوسرے ائمہ اس باب کے اندر آنے والی روایت سے استدلال پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب نمازوں کے اندر نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے۔ اب آئیے متن کی جانب۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعہ، یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے کہ جس نے تنہا نماز پڑھ لی پھر جماعت کو پایا تو اب کیا کرے، نفل کے طور پر شریک ہو جائے یا نہ ہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منی حدثنا حشیم حدثنا یعلی بن عطا حدثنا جابر بن یزید بن الاسود عن ابیہ قال شہدت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدته فصلیت معه صلاة الصبح في مسجد الخائف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد عائسهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا قد صلينا في رحالنا فقال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم آتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة أو كما قال۔ حضرت جابر بن یزید بن اسود اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں، ان کے والد فرماتے ہیں شہدت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، فصلیت معه صلاۃ الصبح، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، فی مسجد الخائف، مسجد خائف کے اندر، یہ منا کے اندر مشہور مسجد ہے، اس مسجد کے اندر میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فلما
قضا صلاتہ، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی فرما لی، انحرف، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک صحابہ کرام کی جانب پھیرا، اس طرح آپ گھومے کہ آپ کا دایاں کندھا آپ کی دائیں طرف صحابہ کرام کی جانب تھی اور بائیں طرف قبلہ شریف کی جانب تھی، یعنی اس طرح آپ نے صحابہ کرام کی جانب رخ کیا۔ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ، پس اچانک دیکھا کہ دو شخص صحابہ کرام سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نماز کے اندر شمولیت اختیار نہ فرمائی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے پاس لایا جائے۔ فجیع بہما، ان دونوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ ترعد فرائصہما، ان دونوں کے کندھے کانپ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوف مبارک سے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعکما، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے، ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اپنی منزلوں کے اندر نماز پڑھ کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلا، آئندہ ہرگز ایسے نہ کرنا، جس وقت تم اپنی منزلوں کے اندر نماز پڑھ چکو پھر تم آؤ ایسی مسجد میں کہ جس کے اندر جماعت ہو رہی ہو، تو فرمایا فصلیا معہم، ان کے ساتھ نماز آئندہ پڑھ لینی ہے، آپ نے نفل کے طور پر شریک ہو جانا ہے۔ فإنہا لکما نافلہ، یہ جو جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھو گے یہ نفل ہوں گے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب کے اندر حضرت محجن کی اور یزید بن عامر کی روایات موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تنہا نماز پڑھ چکا ہے اب جماعت پاتا ہے تو جماعت کے اندر نفل کے طور پر شریک ہو جانا چاہیے، ہر نماز کے اندر نفل کے طور پر شریک ہونا جائز ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یزید بن اسود کی جو حدیث ہے ابھی گزری، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہو قول غیر واحد من اہل العلم، یہ متعدد اہل علم کا قول ہے کہ نفل کے طور پر ہر نماز کے اندر شریک ہو سکتا ہے بندہ۔ وبی یقول سفیان ثوری، یہی قول ہے سفیان ثوری کا اور امام شافعی کا اور امام احمد کا اور امام اسحاق کا، یہ سارے کے سارے فرماتے ہیں قالو، یہ فرماتے ہیں اذا صلی الرجل، جس وقت کوئی شخص نماز پڑھ لے وحدہ اکیلے، ثم ادرک الجماعہ، پھر جماعت کو پائے تو فإنہ یعید الصلوات کلہا، ساری کی ساری نمازوں کا اعادہ کر لے، فی الجماعہ، جماعت کے اندر، یعنی ساری کی ساری نمازوں کے اندر دوبارہ شریک ہو سکتا ہے۔ وإذا صلی الرجل المغرب وحدہ، اور اگر مغرب کی نماز بھی تنہا پڑھ چکا ہے، ثم ادرک الجماعہ، پھر جماعت کو پاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے بزرگ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں فإنہ یصلیھا معہم، پھر بھی امام کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، وَيَشْفَعُ بِرَكَعَةٍ، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت مزید پڑھ لے گا مغرب کی نماز کے اندر نفلوں کو جفت بنانے کے لیے۔ وَالَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ، اور جو اس نے پہلے تنہا نماز پڑھی تھی، هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَهُمْ، یہی نماز فرض ہوگی، یعنی جو پہلے تنہا پڑھ چکا تھا فرض نماز وہی ہے، اور امام کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے یہ نماز نفل ہے۔ تو جمہور فرماتے ہیں ہر نماز کے اندر نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے، اور مغرب کے اندر نفل کے طور پر شریک ہوگا تو ایک رکعت سلام پھیرنے کے بعد مزید وہ شامل کرے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تاکہ نفل جفت ہو جائیں، کیونکہ طاق نفل نہیں ہوتے۔ لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے اندر نفل کے طور پر شریک ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ فقط دو نمازوں کے اندر نفل کے طور پر شریک ہو سکتا ہے، ظہر اور عشاء، باقی نمازوں کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ اور احناف کے دلائل کیا ہیں وہ ابھی ہم نے عرض کر دیے۔